بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر بہت مشکل میں ہیں اور ان کی اپنی سگی بھتیجی نے کتاب لکھ دی ہے جو کہ بہت ہی دھماکے دار ہے، اور اس سے ٹرمپ ہل کر رہ گئے ہیں۔ چونکہ جس طرح محاورہ ہے نا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو اس پر بالکل یہ صادق آتی ہے یہ کتاب اور یہ سارا معاملہ۔ ٹرمپ اس قدر پریشان ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کو رکوانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن اس کتاب کے حوالے سے بہت سی چیزیں منظر عام پر آ چکی ہیں، اور ان میں جو اہم ترین باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ مختلف جگہوں پر چھپ بھی رہی ہیں۔ تو مختصراً میں وہ چیزیں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرمپ کی شخصیت کیسی ہے، دنیا ان کے بارے میں جو کچھ سوچتی ہے، جو کہتی ہے، وہ کس حد تک درست ہے۔ اور ٹرمپ کی مشکل صرف یہی نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ماضی میں ٹرمپ بہت زیادہ مشکلات میں رہے ہیں لیکن بچتے رہے ہیں، لیکن ان کو نقصان ہوتا رہا ہے، ان کی مقبولیت کم سے کم ہوتی چلی گئی ہے، اور اب جو الیکشن ہونے والے ہیں نومبر میں، صدارتی الیکشن، اس میں ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو چکی ہے، اور ان کی مقبولیت بھی تیزی سے گرتی چلی جا رہی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ ان پر بھی اگر ٹائم ہوا تو ہم بات ضرور کریں گے، لیکن میں جلدی سے یہ آپ کو بتا دوں کہ میری ٹرمپ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سگی بھتیجی ہیں، ٹرمپ کے بڑے بھائی کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کی یادداشتوں پر مبنی کتاب لکھی ہے، اور اس میں وہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ ایک خود پسند انسان ہے جن سے اب ہر امریکی کو خطرہ لاحق ہے۔ میری ٹرمپ اپنی کتاب ٹو مچ اینڈ نیور انف، ہاؤ مائی فیملی کریٹڈ دی ورلڈز موسٹ ڈینجرس مین، یعنی اس کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ہوگا کہ بہت زیادہ پھر بھی ناکافی، کیسے میرے خاندان نے دنیا کا خطرناک ترین انسان بنایا۔ تو اس کتاب سے اور اس کے عنوان سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ٹرمپ کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اور وہ لکھتی ہیں کہ ان کے چچا یعنی ٹرمپ ایک دھوکے باز اور بدمعاش شخص ہیں۔ تو وائٹ ہاؤس نے اس کتاب میں کیے گئے دعووں کو مسترد کیا ہے، جس کے کچھ اقتباسات میڈیا میں جاری ہو چکے ہیں، یعنی کچھ حصے، اور ٹرمپ خاندان نے 14 جولائی کو اس کتاب کی اشاعت روکنے کے لیے اس پر ہرجانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اب اس میں جو بڑے بڑے انکشافات ہیں، حیران کن، ہلا دینے والے، ان میں ایک تو ہے خود پسندی، اور خود پسندی صرف عام لفظوں والی خود پسندی نہیں، یعنی بیماری کی حد تک۔ 55 سالہ میری ٹرمپ جو بھتیجی ہیں ٹرمپ کی، انہوں نے اپنے چچا کے لیے لکھا کہ ان کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہوتا، اور یہ کہ امریکی صدر میں خود پسندی کے تمام خواص موجود ہیں۔ ٹرمپ کی بھتیجی، یہ بڑی خاص بات ہے کہ وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک پڑھی لکھی نہیں ہے اور ایسی باتیں کر رہی ہے، وہ تو سائیکالوجی کی ایکسپرٹ ہے جو یہ باتیں کہہ رہی ہے خود پسندی کی، کیونکہ وہ انسان کو اس لحاظ سے اس کی سائیکالوجی کو سمجھتی ہیں۔ ٹرمپ کی بھتیجی جن کے پاس کلینیکل سائیکالوجی میں طب کی ڈگری ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، وہ لکھتی ہیں یہ خود پسندی ایک عام معاملے سے کہیں آگے کا معاملہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف کمزور ہیں بلکہ ان کی انا اتنی نازک ہے کہ ہر لمحہ مجروح ہوتی رہتی ہے، کیونکہ شاید اندر ہی اندر وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہرگز نہیں جیسا وہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میری کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اپنے والد فریڈ ٹرمپ سینئر کو میری کے والد فریڈ ٹرمپ جونیئر کو ہراساں کرتے دیکھ کر متاثر ہوئے تھے، یعنی جب ٹرمپ کے والد ان کے بڑے بھائی میری کے والد کو جب بہت زیادہ وہ ہراساں کا تنگ کرتے تھے اور بہت گالم گلوچ اور غلیظ زبان ان کے خلاف استعمال کرتے تھے، تو ٹرمپ بڑے اس سے متاثر ہوتے تھے کہ اچھا اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے لوگوں سے۔ بہرحال شراب سے منسلک ایک بیماری کی وجہ سے ٹرمپ کے بڑے بھائی اور میری جنہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا جب میری کی عمر 16 سال کی تھی۔ اچھا، میری ٹرمپ لکھتی ہیں کہ ٹرمپ سینئر یعنی میری کے دادا اپنے سب سے بڑے بیٹے جو کہ میری کے والد تھے ان کے ساتھ بہت تلخ رہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ وہ خاندان کا ریل اسٹیٹ کا کاروبار سنبھالیں، بڑے بیٹے تھے اس لیے وہ سنبھالیں، لیکن میری کے والد کاروبار سے دور ہو گئے، اور ٹرمپ سینئر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے دوسرے بیٹے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف رخ کرتے۔ میری ٹرمپ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ خوشگوار انتخاب نہیں تھا، یعنی وہ چاہتے نہیں تھے کہ ٹرمپ کو سونپے اپنا سارا کاروبار۔ وہ ٹرمپ سینئر کے امریکہ کے مستقبل کے 45ویں صدر کے ساتھ رویے کے بارے میں لکھتی ہیں کہ جب 1980 کی دہائی کے آخر میں معاملات خراب ہونے لگے تھے تو فریڈ خود کو اپنے بیٹے کی ظالمانہ ناقابلیت سے الگ نہیں رکھ پائے۔
ٹرمپ کے والد کے پاس معاملے سے جڑے رہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، کہ وہ تو دیکھتے تھے کہ یہ بڑے برے حالات ہیں، لیکن ان کے پاس ٹرمپ کے علاوہ چوائس کوئی نہیں تھی۔ وائٹ ہاؤس نے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ ٹرمپ کے والد کا رویہ ان کے ساتھ ناروا یا سخت تھا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر کے بقول ان کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات کافی گرم جوش تھے اور ان کے والد ان کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ دوسری طرف سے خیر جواب بھی آ رہا ہے۔ اچھا، اب میری ٹرمپ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نہیں چاہتی کہ ٹرمپ جو ہیں وہ صدر رہیں۔ اس کتاب میں میری ٹرمپ نے بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو ٹیکس دستاویزات فراہم کی، جن کی مدد سے اخبار نے سن 1990 کی دہائی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مشتبہ ٹیکس سکیموں بشمول کھلی دھوکہ دہی کے واقعات کے متعلق 14,000 الفاظ پر مشتمل تحقیقاتی مقالہ شائع کیا، جن کی وجہ سے ٹرمپ کو اپنے والدین سے ملنے والی دولت سے بے تحاشا اس میں اضافہ بھی ہوا۔ میری ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سن 2017 میں صحافیوں نے ان کے گھر پر ان سے رابطہ کیا اور وہ ابتدائی طور پر ان کی مدد کرنے میں ہچکچا رہی تھی، نہیں مدد کرنا چاہتی تھی صحافیوں کی، لیکن انہوں نے 1 ماہ انتظار کیا اور ٹائمز کے صحافیوں سے رابطے سے قبل دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روایات کی دھجیاں بکھیر دی، اتحاد کو خطرے میں ڈالا اور کمزوروں کو ادھیڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب ٹرمپ کی پالیسیز دیکھی صدر بننے کے بعد تو اس قدر دکھ میں آئیں کہ یہ تو دنیا کو تباہ کر دے گا۔ قانونی دستاویزات کے 19 ڈبے قانونی فرمز سے سمگل کرنے کے بعد انہوں نے رپورٹرز کے حوالے کر دیے۔ وہ یاد کرتی ہیں کہ کس طرح انہوں نے انہیں گلے لگایا اور یہ کہ اس لمحے مہینوں بعد خوشی ملی۔ میرے لیے صرف شامی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے تنظیم کے لیے رضاکار بننا کافی نہیں تھا، بلکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانا چاہتی تھی۔ جس طرح کہ وہ لوگوں کے خلاف کام کریں، وہ سمجھتی ہیں کہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹانے میں اپنا کردار ادا کروں۔ اچھا، وہ یہ لکھتی ہے کہ یونیورسٹی میں بھی یہ دھوکہ کرتے تھے۔ میری ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے چچا نے اپنا سیٹ امتحان دینے کے لیے ایک دوست کو رقم دی تھی۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے سیٹ ایک بنیادی امتحان ہوتا ہے، بہت سے ہمارے نوجوان اس کو جانتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خدشہ تھا کہ چونکہ ان کا جو جی پی اے ہے ان کے ہم جماعتوں کی نسبت کافی کم تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ میری ٹرمپ کہتی ہیں انہوں نے امتحانوں میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ایک ذہین لڑکے کو اپنا سیٹ کا امتحان دینے کے لیے چنا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس رقم کی کبھی کوئی کمی رہتی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنے دوست کو اچھی خاصی رقم دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک کی فورڈہیم یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور بعد میں یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے واٹن اسکول آف بزنس میں تبادلہ کروا لیا۔ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تردید کی ہے کہ صدر نے یونیورسٹی کے داخلے کے امتحان کے لیے کوئی دھوکہ دہی کی تھی۔ وہ تردید کرتے جا رہے ہیں ان باتوں کی جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی بات سامنے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی اپنے بھائی کو کی زندگی تباہ کی تھی۔ میری ٹرمپ نے ٹرمپ خاندان کے زیادہ تر مسائل کا ذمہ دار فریڈ ٹرمپ سینئر یعنی اپنے دادا کو قرار دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ٹرمپ سینئر جو نیو یارک شہر میں ریئل اسٹیٹ کے بڑے تاجر تھے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ میں انسانی جذبات کے پورے نظام کو اپنی دخل اندازیوں سے تباہ کر دیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے ڈونلڈ کی اپنے احساسات تک رسائی کو محدود کر دیا اور کئی احساسات کو ناقابل قبول قرار دے کر ان پر پابندی لگا دی۔ اس طرح فریڈ نے دنیا کے بارے میں اپنے بیٹے کا نقطہ نظر اور اس میں رہنے کی ان کی صلاحیت کو تباہ کیا۔ ٹرمپ سینئر کے لیے نرمی ناقابل تصور تھی کہ کسی سے نرمی نہیں کرنی، سخت ہونا چاہیے انسان کو، بہت ہی سخت دل، سنگ دل ہونا چاہیے۔ اور ان کے والد فریڈی کی جانب سے کسی غلطی پر کی جانے والی معذرت پر مشتل ہو جاتے ہیں۔ اگر یعنی میری کے والد ٹرمپ کے بڑے بھائی اگر کوئی کسی بات پہ سوری کرتے تھے کہ اوہ مجھ سے غلطی ہوگی، تو وہ بہت غصے میں آئے تھے کہ سوری نہیں کرنی، بس سخت انسان ہونا چاہیے۔ میری ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فریڈ سینئر ان پر طنز کرتے وہ اپنے بڑے بیٹے کو ایک قاتل بنانا چاہتے تھے، کہ بالکل اس طرح کا لوگوں کے ساتھ سلوک کرے کہ مار دے لوگوں کو، یعنی اس طرح کے بزنس مائنڈ آدمی تھے کہ کوئی ان کے اندر برداشت نہیں تھی، بڑے سخت آدمی تھے۔ میری ٹرمپ یہ بھی کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنے بڑے بھائی سے 7 سال چھوٹے تھے، ان کے پاس بہت وقت تھا کہ وہ فریڈ یعنی اپنے بڑے بھائی کو دیکھیں کہ ان کا اپنے والد کے ہاتھوں کس طرح ان کی بے عزتی ہوتی ہے بڑے بھائی کی، اور اس سے وہ سیکھتے تھے کہ اچھا ان باتوں سے بے عزتی ہو رہی ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے سخت جان ہونا ہے، لوگوں کے ساتھ سختی سے ڈیل کرنا ہے، ایک سنگ دل انسان بننا ہے۔ جو سادہ سا سبق انہوں نے سیکھا وہ یہ تھا کہ فریڈی جیسا بننا غلط ہے۔ فریڈ سینئر نے اپنے بڑے بیٹے کی عزت نہیں کی اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کرتے، انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی عزت کرنا چھوڑ دی اور بڑے سخت ہو گئے۔ عورتوں کے ساتھ مسائل کا وہ ذکر کرتی ہیں۔ میری ٹرمپ لکھتی ہیں کہ ان کے چچا نے ان کے لیے فرضی نام سے آرٹ آف کم بیک کے عنوان سے کتاب لکھنے کی درخواست کی تھی اور انہیں ایسی خواتین سے شکووں سے بھرپور تفصیلات فراہم کی تھی جن سے وہ ڈیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان خواتین کے انکار پر وہ ان کے لیے اچانک بدترین، بدصورت اور گندی اور فربہ بن گئیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے بعد میں کسی اور کے ذریعے انہیں برخاست کروا دیا اور انہیں کبھی ان کا کام کا معاوضہ تک ادا نہیں کیا، یعنی اپنی بھتیجی سے کتاب لکھوانا چاہتے تھے اپنے بارے میں اور ان عورتوں کی تفصیلات دی جن سے وہ ڈیٹ تو کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کیا،
تو ان کے لیے وہ بری ہوگی، تو ان کے بارے میں وہ کتاب کہ یہ عورت ایسی تھی، عورت ایسی تھی۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو انہوں نے ان کو نکلوا دیا، یعنی اپنی بھتیجی کو اس فرم سے نکلوا دیا کہ یہ کتاب نہیں لکھ پائی ہے جو بھی۔ انہوں نے اپنے چچا صدر ٹرمپ پر یہ بھی الزام لگایا کہ جب وہ 29 برس کی تھیں تو ٹرمپ نے ان کے جسم کے بارے میں کچھ معنی خیز جملے کہے، باوجود اس کے کہ وہ ان کی سگی بھتیجی تھیں اور وہ اپنی دوسری بیوی مارلا کے ساتھ رشتہ ازدواج میں تھے۔ میری ٹرمپ مزید کہتی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنی موجودہ بیوی میلانیا کو بتایا کہ میری، یعنی یہ بھتیجی جو یہ کتاب لکھ چکی ہے، میری یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکی تھی، اور جب انہوں نے میری سے کتاب لکھنے کی بات کی اس وقت وہ منشیات کی لت میں مبتلا تھی۔ یہ درست ہے کہ میری ٹرمپ نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی نشہ نہیں کیا۔ ان کے چچا نے ساری کہانی اس لیے گھڑی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے ہیرو کے طور پر پیش کر سکیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ یہ ساری کہانی صدر ٹرمپ کی اپنی ذات کے مفاد کے لیے تھی، جس پر میلانیا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یقین کر لیا۔ اب میری ٹرمپ کے حوالے سے چند چیزیں میں عرض کر دوں۔ میری ٹرمپ 55 سال کی ہیں اور وہ فریڈ ٹرمپ جونیئر کی بیٹی ہیں جو صدر ٹرمپ کے بڑے بھائی تھے۔ ان کی 1981 میں 42 سال کی عمر میں موت ہو گئی تھی۔ وہ ساری عمر حد سے زیادہ شراب نوشی کرتے رہے اور ان کے قبل از وقت موت کی بھی ایک وجہ کثرت سے شراب پینا بھی بنی۔ صدر ٹرمپ نے نشے کی وجہ سے اپنے بھائی کے قبل از وقت موت کے تجربے کو ان کی انتظامیہ کی طرف سے ہیروئن کے نشے کی وبا کے خلاف اقدامات کو ایک محرک قرار دیا کہ جی میرا بھائی بھی اس طرح دنیا سے چلا گیا تھا، اس لیے وہ نشے کے خلاف بڑے اقدامات کرنا چاہتے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں گزشتہ سال صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اپنے بڑے بھائی کو جائیداد کے خاندانی کاروبار سے شرکت کے لیے مجبور کرنا، یعنی اس کاروبار میں آنے پہ مجبور کرنا، اس پر ٹرمپ کو افسوس رہا ہے۔ میری ٹرمپ نے اپنے چچا ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد سے زیادہ سامنے آنے سے گریز کیا ہے، گو کہ وہ ماضی میں بھی اپنے چچا پر تنقید تو کرتی رہی ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جب 2016 میں ٹرمپ نے صدارتی انتخاب جیتا تو میری نے اس تجربے کو اپنی زندگی کی بدترین رات قرار دیا تھا، اور اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کڑی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اور مجھے اپنے ملک پر ترس آتا ہے۔ یہ سگی بھتیجی کہہ رہی ہے۔ اب ویڈیو لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن چند سیکنڈ میں بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی نا ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق سلامتی کے مشیر جان بولٹن کی کتاب بھی آ چکی ہے، اور وہ اس حوالے سے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کس طرح چین کی منت سماجت کرتے رہے کہ مجھے صدر بننے میں میرے ساتھ تعاون کرو، پھر اس سے پہلے صدر بننے کے لیے کس طرح سے ڈاٹا کا غلط استعمال کرتے رہے، ووٹرز کے ڈاٹا کا، اور وہ بھی اسکینڈل آ چکا ہے۔ پھر یہ کہ ایک اور ملک پر انہوں نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ اپنے مخالف کے خلاف وہ باتیں کہے، اقدامات کرے اور اس کے خلاف ایک یعنی اسٹیٹمنٹ جاری کرے۔ اس پر ان کا مواخذہ بھی ہوا، وہ ناکام رہا، اور چند ہی صدر آئے ہیں امریکہ کی تاریخ میں جن کے مواخذے کی تحریک شروع ہوئی، بہرحال وہ ناکام رہی۔ ان پر یہ الزام لگ چکا ہے کہ فوش فلموں کی اداکارہ سے ان کے جنسی تعلقات رہے، وہ ان پر یہ الزام لگا چکی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے ان پر الزامات، اور اب کرونا وبا میں ان کی ناقص کارکردگی اور غسیل ہیں اور دیگر چیزیں میڈیا میں آ چکی ہیں، لوگوں کو کس طرح ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرنا اور عجیب و غریب طریقے سے بات کرنا، اور کرونا کے ماحول میں انہوں نے اپنی کمپین سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ جو جلسہ کیا اس سے بھی بہت زیادہ بیماری پھیلی۔ تو اس طرح کے سکینڈلز کے ارد گرد یہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا دھچکا ہے ان کے لیے کہ ان کی سگی بھتیجی کتاب میں پورا ان کا کچا چٹا کھول رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔